आप हजरात अल्लाह के पाकीज़ा और मुक़द्दस कलाम को सुन रहे हैं। सूरह आले इमरान आपके सामने इसकी तफसीर और इसकी तिलावत की जा रही है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 55 और 56, 57, 58 ये चंद आयत आप हजरात के सामने तिलावत हैं। इन आयतों से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक कुछ बातें इरशाद फरमाई थी जो कलाम पाक में दर्ज की गई। ये बात इरशाद फरमाई थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह के दीन को फैलाना शुरू किया और लोगों को अल्लाह की इबादत के लिए बुलाना शुरू किया तो लोग दुश्मन हो गए। जिस तरीके से चलता आ रहा है कि अल्लाह के पाक पैगंबरों और अल्लाह के नेक बंदे जब भी गुनाहगारों को दीन की तरफ और अल्लाह की तरफ दावत देते हैं तो वो दुश्मन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो लोग थे वो उस वक्त के ज़माने के वो दुश्मन हो गए और यहूदी सबसे ज़्यादा दुश्मन हुए और यहूदियों ने जाकर के उस वक्त के बादशाह के कान भर दिए और कान भर करके हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि ये मेरे खिलाफ हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह से लोगों से इल्तिजा की, लोगों मेरी मदद करो अल्लाह के दीन की खातिर। तो मालूम ये होता है कि पिछले सबक में अल्लाह के पैगंबरों की मदद करना और अल्लाह के नेक बंदों की मदद करना अल्लाह की मदद करना है, अल्लाह के दीन की मदद करना है। और अल्लाह के नेक बंदों की खिलाफ वर्जी करना, उनके दुश्मन बन जाना, समझो कि ये अल्लाह के साथ दुश्मनी है, अल्लाह के दीन के साथ दुश्मनी है। तो ये पिछले सबक में आई थी ये बात। फिर उन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल के इरादे कर लिए थे और कत्ल के इरादे में बादशाह वक्त ने ये ऐलान कर दिया कि हजरत ईसा को ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा आज तक किसी ने नहीं दी होगी और ऐसी सजा दूंगा कि उसकी इत्तिबा करने वाले वो सब के सब फिर जाए, उनसे रुक जाए और आगे हजरत ईसा का कलमा कोई ना पढ़े। इस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मारने की और उनको सजा देने की प्लानिंग बनाई गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदों को थोड़ा ही छोड़ देते हैं। वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, कुरान में भी आया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक बंदों के जिम्मेदार हैं। तो पैगंबरों से ज्यादा नेक कौन हो सकता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत पैगंबरों से ज्यादा मदद किसी की कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी सूरत में बात यह आई थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने के इरादा जब हुआ तो उन लोगों ने एक आदमी को भेजा कि जाओ हजरत ईसा को सूली दे दो और सूली दे करके कत्ल कर दो, खत्म कर दो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये बात उनको कमरे में बंद कर दिया गया, जिस कमरे में सूली देनी थी और जिस कमरे में उनको सजा देनी थी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त बड़े परेशान हुए। जाहिर सी बात है, फितरती बात है, कोई भी इंसान हो चाहे कितना भी नेक हो, जब कहीं पकड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है डर तो जरूर लगता है। ये तो इंसान की एक फितरत है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने परेशान हुए, इतने हैरान हुए, इतने परेशान हुए कि यार कोई जुर्म नहीं है और कोई किसी तरह की बात नहीं है और बगैर किसी बात के मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो परेशानी हुई थी, उस परेशानी के आलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद वादे फरमाए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। आज उन वादों का जिक्र फरमाया जा रहा है। एक तो वादा ये फरमाया, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, यूं कहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ए ईसा, फरिश्ते को भेज करके, ए ईसा हम तुझे वफात देंगे वक्त मौऊद पर। यानी अभी तेरा वक्त नहीं आया। ये लोग चाहे कितने भी बड़े दुश्मन बन रहे हैं, अभी आपकी वफात का वक्त नहीं आया है, अभी आपकी मौत नहीं आएगी। ये वादा हम कर रहे हैं। इससे तसल्ली ये दी जा रही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये समझ जाए, चाहे लाख तदबीर कर ले मुझे मारने की, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने मेरे से वादा कर लिया है कि वक्त मौऊद पर, जब वक्त आएगा लौट करके आपकी मौत का, उसी वक्त आपको मौत आनी है।
अभी मौत नहीं आएगी। एक तो ये वादा किया। दूसरा वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि फिलहाल हम आपको इनके ये आपका बाल भी बीका नहीं कर सकते हैं, इनके नापाक हाथ में हम आप तक पहुंचने नहीं देंगे, हम आपको फिलहाल अभी आसमान पर उठा लेंगे। एक ये वादा किया। तीसरा वादा ये किया कि हम आपको, ये लोग जो आप पर ताना लगाते हैं, आपको मतून कहते हैं यानी जानिया का बेटा कहते हैं, नाउज़ु बिल्लाह। यहूद जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के कहा करते थे ना, तो वो समझते थे कि ये जिना से पैदा हुए हैं, नाउज़ु बिल्लाह। तो ये जो ताना था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं हम आपको इससे पाक कर लेंगे, इन लोगों से हम आपको पाक कर लेंगे और ये आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, न जबानी एतबार से, न हाथ के एतबार से, न हथियार के एतबार से। और एक वादा ये किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि आपके जो मानने वाले हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा आपकी जो इत्तिबा करने वाले हैं, आपको जो पैगंबर मानने वाले हैं, आपको जो अल्लाह का रसूल मानने वाले हैं, हम उनको कयामत तक वादा करते हैं हम उन सबको गालिब रखेंगे और मगलूब जो होंगे यही लोग होंगे जो आपके दुश्मन हैं और आपको सूली दे रहे हैं, या आपको जो भी कुछ ये दुश्मन बने हुए हैं, ये सब कयामत तक हम इनको मगलूब रखेंगे, गालिब आप ही रहोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 4 वादे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उस वक्त किए जिस वक्त वो कमरे में बंद कर दिए गए थे और वो बादशाह का जो आदमी था वो उनको मारने के लिए आने ही वाला था। तो उस परेशानी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वादे कर लिए थे। तो फरमाया इज़ क़ालल्लाहु या ईसा, जब कहा अल्लाह तबारक व तआला ने या ईसा, ए ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, बेशक बिलाशुबा हम आपको वफात देने वाले हैं वक्त मौऊद पर, आप गम ना करो, बेशक मैं तुमको वफात देने वाला हूं। और वफात के माना क्या आते हैं? वफा युवफा, इसके माना आते हैं, ये वफयून से मुश्तक है, इसके माना आते हैं पूरा का पूरा, हम आपको पूरा का पूरा ले लेंगे। इसी वजह से जहां कहीं भी वफात का जिक्र आता है तो उसमें यही सूरत है कि मौत के माने में ले लिया गया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें जो है रूह को पूरी की पूरी को बदन से निकाल लेते हैं, तो ये लेना हो गया पूरा, तो इसके माना होते हैं मौत। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यही बात कही जा रही है कि हम आपको पूरे के पूरे ले लेंगे, लेकिन वक्त मौऊद पर, अभी वक्त मौऊद आपका नहीं आया है। और आगे फरमाया वराफिऊ का इलई, और आपको हम उठाने वाले हैं फिलहाल अपनी तरफ, अभी अभी हम आपसे वादा करते हैं, अभी ये मौत का जो वादा है ये अभी नहीं पूरा होगा, अभी आपका वक्त है, लेकिन अभी हम आपको इनके पंजों से अभी हम आपको ऊपर उठा लेंगे और आपको बचा लेंगे, आप आसमानों पर आ जाएंगे। यानी अपने वक्त मौऊद पर तभी मौत से वफात देने वाला हूं, उससे मकसूद बशारत दुनिया था, देना था। तो इसको फरमाया, इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत दुनिया के अंदर आएंगे और जिस वक्त दज्जालियत, शैतानियत, फिरौनियत पूरे उरूज पर होगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त तशरीफ लाएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे और यहूदियों को एक एक करके कत्ल करेंगे। यहां तक रिवायतों में बयान किया गया तफसीर में कि अगर यहूदी पेड़ के पीछे या पत्थर के पीछे भी लुक जाएगा, पत्थर बोलकर बताएगा कि मेरे पीछे है, आओ कत्ल करो इसको, पेड़ बोलकर बताएगा कि आओ मेरे पीछे है, इसको कत्ल करो। तो इसको फरमाया वराफिऊ का इलैया व मुताहिरू इलैया व मुताहिरू का मिनल्लज़ीना कफरू। तीसरा वादा, हम आपको उन लोगों से जो काफिर हैं, जो आपको रसूल नहीं मानते, जो आपको पैगंबर नहीं मानते, आपकी पैगंबरी के, आपकी रिसालत के मुनकिर है, हम आपको पाक कर लेंगे। आप पर जो ताना देते हैं, आपकी वालदा पर जो तोहमत लगाते हैं, हम इन लोगों से आपको पाक साफ कर लेंगे। वो मुताहिरू का मिनल्लज़ीना कफरू, और तुमको उन लोगों से पाक करने वाला हूं। वजाइलुल्लज़ीना तबऊ का फौकल्लज़ीना कफरू,
اور اے عیسیٰ ہم غلبہ دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کا کہنا ماننے والے ہیں۔ مراد اس سے کون ہے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے، اللہ کا رسول مانتے تھے، ان کو غلبہ دینے والے ہیں۔ فوق الذین کفروا، کن لوگوں پر؟ جو لوگ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کے منکر ہیں، ان لوگوں پر۔ اور منکر کون ہے؟ مسلمان تو نہیں ہے، کون ہے؟ یہود، جو آج مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں اور عیسائی نصارہ کے بھی دشمن ہیں، لیکن فی الحال وہ سب سے زیادہ اگر دشمن ہے تو مسلمانوں کے دشمن ہے۔ اس لیے غلبہ مسلمانوں کو ہی رہے گا، اگرچہ آج چھوٹی چھوٹی حکومت ان کی ہے وہاں ادھر ملک شام کی طرف، لیکن کوئی بڑی حکومت نہیں ہے۔ مغلوب ہے آج بھی، ہو غلبہ نہیں ہے انہیں، وہ تو کسی کے ہاتھ کے نیچے ہو کر کے کام کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ ان کو مدد دی جا رہی ہے نصارہ کی طرف سے، نصارہ عیسائی جو امریکہ ہے، یورپ ہے، یہ سب ان کو مدد دے رہے ہیں، اس وجہ سے وہ حملہ کر رہا ہے۔ نہیں تو وہ تو اتنا بزدل ہے کہ وہ تو خود اپنی جان نہیں بچا سکتا صحیح طریقے سے۔ تو آج جو اسے پاور مل رہی ہے، وہ پاور کہاں سے دی جا رہی ہے؟ جو جن کے نیچے وہ یہود ہیں، اور کن کے نیچے ہیں؟ وہ نصارہ کے نیچے ہیں، امریکہ کے انگریز گورے، ان کے نیچے ہیں وہ سب۔ تو اس لیے مسلمانوں کی آج بڑی بڑی حکومتیں ہیں، مسلمانوں کی بڑی حکومت کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہوں۔ وہ تو چھوٹا ایک ملک شام، چھوٹے سے فلسطین کے اندر بیچارے تھوڑے مسلمان ہیں، اس لیے ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، نہیں تو جو بڑی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے ہوں۔ اگر کریں گے تو دوسروں کے تابع ہو کر کے، دوسروں کی مدد لے کر کے۔ اس لیے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ایک وعدہ یہ کہ آپ کے ان لوگوں کو جو آپ کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں، غالب کر دیں گے ان لوگوں پر جو منکر ہیں آپ کی نبوت کے، قیامت تک۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میرے پاس تم سب کو واپس آنا ہے، ماننے والے، نہ ماننے والے، دشمن، فرما بردار، سب کو کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا، پھر میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد ان کے ماننے والوں کی 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول اور اللہ کی بندی کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ یہ حق تھا، یہ طبقہ حق طبقہ تھا۔ اور ایک فرقہ وہ تیار ہوا ان لوگوں میں، عیسائیوں میں، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، جنہوں نے اللہ خدا کہا ہے، ایک وہ طبقہ تیار ہو گیا کہ یہ تو خدا تھے۔ تیسرا طبقہ وہ پیدا ہو گیا کہ یہ تینوں میں سے کوئی ایک تھے، یا تو اللہ تھے، یا اللہ کا بیٹا، یا پھر اللہ، کچھ نہ کچھ انہوں نے لگا کر کے تینوں میں سے ایک کہہ دیا کہ کچھ نہ کچھ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے اس صورت میں، اور ان لوگوں پر رد کیا ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے تھے، اللہ کہتے تھے، اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں رد کیا ہے۔ فرمایا، اور یہ سلسلہ، یہ اختلاف، تفسیر ابن کثیر میں لکھا 300 سال چلا ہے۔ یہ اختلاف ان لوگوں میں کتنے سال چلا؟ 300 سال۔ اور 300 سال کے اندر ان لوگوں کی جو شریعت تھی، ایک بادشاہ آیا یہودی، اس نے پورا بدل دیا، انجیل بدل دی، ان کے خیالات بدل دیے، اور ان کے سارے بدل دیے، یہاں تک کہ اس بادشاہ نے آ کر کے پھر بادشاہ کون تھا؟ وہ قسطنطین بادشاہ تھا۔ اور پھر مذہب عیسیٰ کا نہیں رہا، بلکہ کس کا ہو گیا تھا؟ قسطنطین کا ہو گیا تھا۔ اور قسطنطین یہ جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے سور کو حلال کیا، صلیب کو کہا، اور نہ جانے کتنے چیزیں حلال کی اپنی طرف سے، نہیں تو انجیل میں کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی۔ اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ کو تو سولی دے دیے گئے اور قتل کر دیے گئے، وہ بھی یہ کہا کرتا تھا۔
تو اللہ رب العزت نے 300 سال جب یہ مقدمہ چلا ان کے درمیان، 300 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت خاتم الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سورہ آل عمران آئی، اور سورہ آل عمران میں ان کی پوری کلی کھول کر رکھ دی، پوری تحقیق۔ ابھی آپ سن رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے پیدائش کے بارے میں بتایا، کہاں پیدا ہوئی تھی اور کس کے یہاں ہوئی تھی، پھر اس کو کہاں رکھا گیا تھا، کس کی کفالت میں رہی ہے، پھر اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کس طریقے سے ہوا ہے، ساری باتیں ایک ایک کر کے بیان کی جا رہی ہے، تاکہ ان لوگوں کے اندر جو بدلاؤ آ گیا تھا، اس بادشاہ نے جو ملک کا مذہب عیسائیت جو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کریم کے ذریعے ان کے اوپر رد کر دیا۔ تو یوں فرمایا انجام یہ ہے کہ بہرحال جو لوگ منکر ہوئے، یعنی پھر بھی انکار کرتے رہے، جو یہودی تھے، تو ان کے لیے سزا یہ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ کہتے ہیں میں ان کو ایسی سخت سزا دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ذلت مسکنت، اور آخرت میں بھی ان کو سزا دوں گا، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی حامی و مددگار، کوئی طرفدار، کوئی حامی مددگار ان کا جو مدد کر سکے کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ ہونے والا ہے۔ کب ہوگا یہ؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر ان کو ذلیل کیا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، ان کو رسول مانا، وہ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک کام کیے۔ اس میں دونوں ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بھی اور ان کے بعد کے لوگ بھی، اور پھر اس کے بعد جو مسلمان اب ہم ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اور اللہ کی بندی کا بیٹا مانتے ہیں، تو ہم بھی انہی لوگوں میں ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم سے بھی اور ان سے بھی، ان نصارہ سے بھی جو صحیح عقیدے پر مرے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان اور نیک کاموں کے سبب اجر دے گا، ثواب دے گا، ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ جو بھی ظلم کرے گا، نا انصافی کی بات کرے گا، اللہ کے پیغمبروں کو اٹھا کر کے بیٹا بنا دے، نعوذ باللہ، ان کو اللہ کہہ دے، یہ بے انصافی ہے۔ یا اللہ کے پیغمبروں کا بالکل ہی انکار کر دے، یہ بھی بے انصافی ہے۔ جو جس کا درجہ ہے اس کو وہاں رکھا جائے، تو یہ ہے ایمان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ یہ ہے عقیدے کی بات۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے، نہ سولی دیے گئے، بلکہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک آدمی جو ان کو سولی دینے کے لیے جا رہا تھا، انہی کا ایک آدمی یہودیوں کا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے مثل بنا دیا، شکل صورت اس کی بنا دی، اٹھا کر کے اس کو سولی دے دی انہوں نے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیے۔ تو اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں جس بدن کے ساتھ اور روح کے ساتھ اب بھی زندہ ہیں۔ انشاءاللہ یہ اللہ تعالی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں آئیں گے۔ صرف یہود کی جو حکومت چلے گی وہ صرف 40 دن چلے گی۔ کتنے دن چلے گی؟ جو اپنی حکومت چلے گی ان کی 40 دن، جس میں دجال آئے گا۔ دجال آئے گا، وہ صرف 40 دن رہے گا دنیا میں۔ اس وقت ان کی پوری حکومت چلے گی اور پورا ڈنکا بجے گا ان کا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور آنے کے بعد ان کی دجال کو قتل کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اتنی تھوڑی سی حکومت ان کی چلے گی، اس کے بعد ختم کر دی جائے گی، اور پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو ایمان اور جو قرآن آج زندہ ہے، یہ قرآن پھر ہر کچے پکے مکان میں بالکل داخل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کو، نصارہ کو بلا کر ان کو سمجھائیں گے اور بتلائیں گے کہ ان عقیدوں کو ختم کرو، میں نہ سولی دیا گیا تھا، نہ میں قتل کیا گیا تھا، بلکہ میں زندہ تھا۔ سب کے سب بات مانیں گے اور سب ایمان لے آئیں گے، اور پھر پوری دنیا کے اندر ایمان کا بول بالا ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے، بعض روایتوں میں آیا کہ کتنے، بہرحال وہ کچھ دن رہیں گے، اور جب تک وہ رہیں گے تو پوری دنیا کے اندر مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد وہ دنیا سے چلے جائیں گے، مسلمان بھی دھیرے دھیرے ان کے پیچھے، کچھ بیماری آئے گی اور وہ بھی رخصت ہو جائیں گے۔ پھر وہی ناچ گانا اور ڈھول ڈھماکہ اور جس طریقے بددینیت تھی مذہب اسلام سے پہلے، وہی حال ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک نتلو علیک من الآیات، یہ ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں آیتیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں ہم آپ کو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر، ہمیں آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، ہمارے نبی کو کیا معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دیا گیا ہے، قتل کیا گیا، کہ اٹھایا گیا نہیں اٹھایا گیا، یہ تو ہمیں قرآن کے ذریعے معلوم ہوا ہے، ہمارے نبی کو قرآن کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں بات کہ اس نبی کو بھی مانو، یہ ہمارے نبوت کی دلیل بھی ہے، ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل بھی ہے کہ ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں آیتیں، وہ ذکر اور بیان الحکیم اور حکمت آمیز مضامین۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس سبق سے اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط بنائے، اور اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائے، اور اللہ رب العزت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ تفصیل فیصلے کی یہ ہے کہ جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان لوگوں کا کوئی حامی و طرفدار نہ ہوگا۔ اور بہرحال جو لوگ مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان اور نیک کاموں کے ثواب دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ظلم کرنے والوں سے۔ یہ ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں آیات اور بیان اور حکمت کی باتیں۔ الحمد